National Institute of Public Policy. It is my honor to welcome you all to Session 5 of the conference titled Technological Advancements in Rare Earth Minerals in Pakistan, organized in collaboration with Shahid Javed Barki Institute of Public Policy. As Pakistan seeks to harness its rare earth mineral potential, technological advancements will be central to exploration, extraction, processing, and value addition. This session will explore how technological capabilities can help Pakistan translate its mineral potential into greater industrial and economic value. It is my pleasure to introduce our chair moderator for this session, Professor Dr. Muhammad Ijaz Sindhu, who is currently serving as the Director General of Shahid Javed Barki Institute of Public Policy. Professor Dr. Sindhu holds dual PhDs in Business Management and Image Processing and brings over 30 years of leadership experience spanning research, artificial intelligence, and higher education. His work has contributed to advancing evidence-based policymaking, governance, and institutional capacity building in Pakistan. May I now invite Professor Dr. Muhammad Ijaz Sindhu to kindly take the chair and lead the session. Sir, the floor is yours. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Rare earth elements, minerals is an important topic, and I congratulate and appreciate National School of Public Policy for holding this session on a topic which is important for Pakistan, which is being neglected, I will say, for last 40-50 years. Our potential in this area is enormous. In 2004 to 14, yesterday, Dr. Fareed Malik was talking about the Thar coal project. In 2011, I published a book, Journey to Prosperity by 2030, from Lahore Chamber of Commerce and Industry, in which it was mentioned that at that time it was said that Thar coal value is $12 trillion. But unfortunately, we could not harness the real potential of Thar coal. What are the reasons? We should not focus on that. We should go further. Okay, what can we do? Strategic minerals or strategic elements, there are 17 elements, out of which there are few strategic elements. I will say that uranium, platinum, germanium, mercury, lithium, these are few strategic elements which are being available in our northern area and being extracted. Then there are critical elements, then non-critical elements, then alkaline. So we have to see that what is actual requirement so that we can harness the potential which is available in Pakistan for the progress of Pakistan, for the prosperity of Pakistan. Now I would like to introduce my panel. First of all, Mr. Wahid Arjman Zia. He is Managing Director of Punjab Mineral Development Corporation. His role basically there is, I will say that commercialization of the products, which is a major role. He will present as a keynote speaker, as he is a keynote speaker. With extensive experience in public sector administration and governance, he has held several senior leadership positions in the government of the Punjab. Under his leadership, I am hopeful that his department will produce a good result. Then, Mr. Wajahat Mahmood Qazi, Doctor. He is a Pro-Vice Chancellor at Islamabad Institute of Health Sciences and Emerging Technology. He is my student. He has extensive experience in research, technology, and specifically he is a member of AI
AI think tank which is being working for government of Pakistan. Quantum computing is being said that it is a future of technology, and he has also worked on that area, then cybernetics and bioinformatics. As Pro Vice Chancellor of the Islamabad University of Health Sciences and Emerging Technologies, he is committed to advancing research and innovation at the intersection of health sciences and emerging technologies. He has authored many research publications and has presented Pakistan at national and international conferences, contributing significantly in the field of AI, machine consciousness, and digital transformation in higher education. Then is Dr. Amir Mahmood. Professor Dr. Amir Mahmood is the director of the Institute of Space Sciences at the Punjab University and a distinguished scholar in remote sensing, geospatial sciences, and environmental modeling with a PhD in remote sensing and geospatial sciences from TU Berg Academic, Freiburg, Germany. He has over 2 decades of academic and research experience. His work focuses on climate change, disaster risk reduction, water resource management, GIS, and satellite-based applications, with an extensive record of research, publications, international collaboration, and postgraduate supervisions. Then Dr. Salman Aziz Lodi, my third panelist. Dr. Salman Aziz Lodi is a Dean of the Faculty of Management Sciences at the University of South Asia and also consultant with Berkeley Institute of Public Policy. A postdoctoral fellowship from the University of Westminster, London. He has more than 25 years of experience spanning government, industry, academia, and policy research. Especially, I will say that he has worked with textile sector specifically with reference to the industry. Then Mr. Rahmatullah. Mr. Rahmatullah is a consultant at Shah Javed Berkeley Institute of Public Policy as Science and Technology consultant. He is heading basically Science and Technology wing of BIPP. With extensive experience in policy research, innovation management, technology commercialization, and research capacity building. Over the course of his career, he has demonstrated to numerous research publications, policy initiatives, training programs, and knowledge sharing platforms, promoting stronger linkages between academia, industry, and government. Here I would like to mention that in 2009, at Lahore Chamber of Commerce and Industry, we established this industry academia chapter. And then we took on board Mr. Rahmatullah for the marketing of that, so that all the universities can be on board. Industry part was the responsibility of Lahore Chamber of Commerce and Industry, and academia was the responsibility of Mr. Rahmatullah. And he did enormous job with reference to that. Now we would like to start our session formally, and I would like to invite Mr. Wahid Arjman Zia, Managing Director, Punjab Mineral Development Corporation, for his keynote address. Mr. Thank you, sir. As a forward, I would like to introduce my organization in a few words. Punjab Mineral Development Corporation is a Punjab government-owned corporation, and we are, in fact, in the work of exploration and mining since 1975. And currently, we are holding mining leases of coal, rock salt, gypsum, bauxite, and silica sand. Historically, we have worked in more than these commodities, in other mineral commodities as well. I'm here grateful to Berkeley Institute of Public Policy and Dr. Ijaz Sindhu Sahab for facilitating us with this presentation and this session.
with their extensive research work and inputs. Technological advancements in rare earth minerals in Pakistan. Practically, through this session, we'll try to understand the potential and the reserves Pakistan has regarding the rare earth elements or rare earth minerals. What could be the way forward, and how can we go through this journey from the expected reserves and then using them and materializing whole going through the whole process and refining and making these minerals available for our industry and our institutions. Next, please. Fundamentally, we hear and we know that we have these resources, rare earth elements in Pakistan. We have promising geological and geochemical evidence, especially in northern geological domains, especially GB and KPK, which is supported by initial researches. And but we need to build our technology and HR for further, in fact, excavating and processing these valuable minerals and rare earth mineral elements. Next, please. We all have been hearing this rare earth mineral since a couple of years, or maybe the concerned people, especially mining industry and the people working in EVs, computers, IT, and other maybe more than decades, that why these rare earth minerals matter now. We also know that China is majorly, in fact, that has sort of monopoly over almost 80 to 90% of the rare earth minerals, which has in fact made the world powers and countries like us realize that every region and country need to work to explore our own areas and find whatever minerals, rare earth minerals we have. These are a few uses and utilities in different industries. Permanent magnets, like we know, electrical vehicles, their motors and batteries, wind turbines, robotics, industrial motors, then electronics and telecom sector, defense and aerospace especially, and energy and industry. World is looking for the efficient sources and cleaner sources of energy, and global lesson in this is this mine to magnet capability is strategically more important than mine to concentrate capability. So refining an end product is more important. Next, please. So here are some figures, whatever initial data we have regarding Pakistan's rare earth minerals resource. We have certain explorations and attempts have been made. The data is here. However, as we do have stronger exploration signal regarding these rare earth elements, which are usually mostly spread in the northern parts, especially GB and KPK. However, there are a lot of other aspects and factors which we'll be discussing next. Next, please. So here's a sort of map and priority or strength areas where we assume, and the data highlights that most of the concentration of rare earth elements is available. GB is their probability is very high. AJK, Himalayan fault and thrust, is rated as high. Northern KP and Kohistan areas is high. Other parts, the experts are not very sure about those, including Punjab,
Balochistan and Sindh. These are some of the geographical areas where we need to focus to find these rare earth elements. Next, please. Further exploring these areas, there are different rare earth elements and their groups which can be found in all these areas. There are certain rare earth elements which we hope and expect in the GB and Karakoram Karakoram range. Then KPK holds certain type and amount of rare earth elements. Punjab's salt range is reported as a free-bearing target, including Westernite and monazite associations. So different groups of rare earth elements are spread over all these areas. Next, please. So here comes the catch. In fact, we assume and we have initial data that there are rare earth minerals available, but geological potential is there, resource definition, although limited deposit scale, and can be confirmed further through drilling and mineralogical and geochemical processes. Then processing, we have what issues we are facing is we have limitations in processing areas, then suppression and downstream further refining processes. Next, please. So here some aspects of the process. At the stage of exploration, we can we will have to utilize AI, GIS, hyperspectral geophysics, geochemistry, then further processes of this refining and improvement, beneficiation, extraction, separation, and then refining. It involves a lot of processes involving industry, HR, and technologies and techniques. Next, please. Extending this further, priority technologies for Pakistan can be recommended. AI and including prospectivity modeling, we need to focus and improve on these in these areas. Then pilot beneficiation of the ores, solvent extraction, ICP-MS and advanced mineralogy, hydrometallurgy and recycling, which is the last part and important for environmental point of views. Next, please. So if we compare the Pakistan's capacities and what we have in all these areas, as discussed in previous slides as well, our readiness is although high in certain areas and emerging in other areas, and we recommend, and this panel suggests, that Pakistan needs to immediately deploy all these steps, and in order to capture this opportunity, we do have issues and bottlenecks, but we need interdisciplinary approach to resolve and succeed in this area as well. Next, please. So the value chain of this all transformation involves the geological data, which we have initially, but we need confirmation, exploration, mining, to concentrate the ores and separate oxides. Then we can have metals and alloys that will be made into magnets and other products, then advanced products and recycling. Next, please. Here's a simple SWOT analysis in this all process.
Pakistan's strengths, weaknesses, opportunities and threats. Obviously, our strength is that we have diverse geology, national geochemical evidence supports the existence. Then we do have GSP capabilities with our national and other institutes and private sector as well. We have strategic location and growing international partnerships as well, as the world is looking towards Pakistan for these minerals. Likewise, we do have our weaknesses like limited deposit scale, which has to be confirmed, like I earlier said, resource definition, limited pilot processing, specialist skill gap, I mentioned HR issues, fragmented institutional responsibilities. Opportunity, like I said in the opening words, the world is looking forward to capture these and is after these. Threats involve commodity volatility, technology dependence, environmental risks, geopolitical competition, and premature export of concentrate instead of finished goods or finished products or sort of magnets and other finished products. Next, please. So here's a institutional framework. National Critical Mineral Council that will be responsible for strategic direction, policy coordination and intergovernmental alignment. Then it is proposed that National Rare Earth Elements Technology and Processing Center should be, we have then exploration and geodata to be the next processes of materializing this all process. We already saw that. Next, please. Here's a policy metrics proposed. We recommend that a 10-year program should be launched for in fact harnessing this REE potential, involving all these aspects that we already discussed, including geological data. We have then technology investments, industry involvement, environment and human capital, and then downstream. We also here, like I said, from 2026 to 2035, here's and then we can propose certain institutes and organization that can take lead into all these aspects. Next, please. Here's a implementation roadmap in continuation to last slide. First of all, we need to understand and know our data and our capabilities and go further and strengthen and prove this all information, and then test and then commercialize our rare earth elements potential and then industrialize that. Next, please. So financing and partnership model is also proposed here, as government has certain responsibilities and roles. Then technology partners can be invited to strengthen. Then private investors, of course, government alone cannot do this. Our Critical Minerals Technology Fund is proposed to be established. Next. So here are 7 policy recommendations. Establish a national critical minerals coordination mechanism with clear federal, provincial level roles. Launch a national REE atlas using AI, geochemistry, hyperspectral and geophysical data. Establish a national REE reference lab and pilot beneficiation separation facilities. Create a critical minerals technology fund to bridge the lab to commercial gap. Require technology transfer. HR, in fact, especially we are focusing to increase and enhance our capabilities in major international, including joint ventures with all international partners. Adopt a value addition policy. Prioritize instead of selling out concentrates.
value addition will be more beneficial. Build environmental safeguards, which are international concern as well. Next. So here's a decision dashboard. By 2035, if we follow this roadmap, we will be having verified priority RE resources. Domestic processing know-how will be there, and will be having high purity products. Industry, we can prepare and gear up our industry to manufacture instead of importing. Specialist workforce will be prepared, and sustainability point of view, responsible processing, keeping in view all the environmental factors. Next, please. From rare earth resource to rare earth technology. This is the bottom line and moral of this, all the closing message of this presentation, that we target, test, technologize and transform, and then trade, sell our rare earth elements. Over to you, Sinsa. Thank you. Thank you, Mr. Wahed Arjmansia, for your comprehensive presentation and recommendations. So now we will start the panel discussion, and my first question will be from Dr. Amir, as he is a technological specialist, especially with reference to remote sensing, GI or GIS. So, Dr. Amir, as Mr. Wahed Arjmansia said, the first part is the mapping of resources, basically. So, what role remote sensing, GIS technologies and artificial intelligence can play in this respect? Thank you. It's a very pertinent question. So, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and very distinguished audience. Let me introduce myself. I'm not a geologist, but I got my degree of PhD Space Technological Applications in Institute of Geosciences from TU Freiburg, Germany, way back 15 years ago. And the reason was, after the Kashmir earthquake, when I saw the country is just paralyzing in that region and nobody's coming out, so I decided to go to Germany at that time to get my degree, especially focused on natural hazard. But having said that, the faculty 3 of this university was very famous because the only university in Europe which has its own mines, 22 kilometers network of mines where Einstein used to extract uranium and silver, and is also called a silver town. So back to your question, I again tell you I'm not a geologist, but I studied a lot of geology, mineralogy in my coursework there, and it applied the technologies. When we talk of the space application of especially the hyperspectral, we have a lot of multispectral satellites which operates in various bands, from very near infrared to shortwave infrared to longer wavelength infrared region of the electromagnetic spectrum. But if you divide all these regions in a very narrow strips of bands, like 240 plus bands, and also the Superco launched the hyperspectral satellite last year. So the hyperspectral satellites has the capability of mapping, detecting directly somewhere, but most of the time indirectly, the rare earth minerals from the host minerals and platform of the lava outcrop. Because some student asked me that what is mineral? I said the lava is a mineral. Lava hosts all minerals. When it comes out, it becomes mountains due to new tectonic uplift. And mountain is defined as assemblage of minerals. You just go through the minings, targeted minings, and you get a lot of minerals. So when you detect minerals indirectly, let's say monazite and some other neodyme and some other lanthanum and all other strategic minerals, you just indirectly detect the host minerals, and then you take to various processes like magnetic suppression, mineral separation by this. And the question arises, okay, the satellite operates normally 400 kilometers above the surface of the earth.
So maybe with the low or medium spatial resolution of 30 meter, 10 meter, 15 meter, so we won't be mixing other, impurities with the rare earth minerals. So what should we do next? So the answer comes with the airborne sensing and the drone sensing. Now the technology have the state-of-the-art equipment. You just mount an hyperspectral sensor on a drone and fly it at a very low height, set the elevation, set the part, and you get a very high resolution video. From that video you generate a very high resolution classified image using various image classification techniques like specially designed for the mineral spectral angle mapper. And when you get this image, if this image gets the spatial resolution of, let's say, 4 to 5 centimeter, so you can imagine 4 to 5 centimeter as compared to, let's say, 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10, 15, 20, 30, so on. So this is a very high resolution imagery. And now you can just record the spectral signature of all the host minerals platforms and the narrow strippings, especially from the outcrop. Another question rises from this question. When an outcrop is there, you can easily map the minerals. But if you have a cover of thick vegetation, shrubs or forest, how can you detect the minerals? So, for example, we also have a mineral called zinc. So, but I can't see zinc through satellite image or drone mapping. So what I do, I will map, I will see what kind of specific, this is indirect detection, what kind of specific vegetation is there. Okay, this vegetation is only possible when there underneath zinc exists, Okay, so this is indirect detection. Unfortunately, in Pakistan, I have observed that a lot of, GSP, mineral department, they are doing their best to do things. We started very late when the world, came up with the defense technological application. There is a rare earth tungsten, which is used in the missile, missile technology. When the fire comes out, it's a high fire resistant material, and there are other materials. 4 weeks ago, I was in Central South University, China, Changsha, for a symposium, and the owner of the BYD was there. The Build Your Dreams electric car, in Pakistan, and is a graduate of Central South University. And he told me that he was an engineer. He never thought that he would be the owner of the BYD one day. And he started working with the geological engineers, being electrical. And then he started, we should have this kind of battery and we should use these rare earth minerals. So now you see that where is China? He's just giving a counter, a competition to Tesla in America. And then 3 weeks ago, I was in Toronto for the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Symposium in Toronto, the first week of July. I was there, and I was very surprised that where we are going, where Pakistan is going. We have, hell of minerals. We have the Chaman fault line along the Balochistan. This is a rift, transforming zone. Geologists understand transforming faulting. And whenever there is a transform fault, you see it's 980 kilometer long fault. It's all the minerals belt, right from the tuftans and the whatever. Wherever you go, Balochistan is a mineral. Why Balochistan is being destabilized? Rare earth minerals. But we don't have the state-of-the-art technology to detect it, to over it to, and we always think, China come, USA come, they will take plenty of stuff, because they're putting their machinery in stake, and you will get 50-50, maybe not. Maybe, if you remember the example of Darfur province in Sudan, that caused the Sudan to be bifurcated due to the presence of uranium. Germany discovered, but America came in, removed Germany and then divided Sudan and they remained in Afghanistan to steal lithium, because lithium is hell of deposit in Afghanistan. So they were not doing fighting there, they were stealing lithium. So this is what's happening with the rare earth minerals. So space technology is very important to at least map the potential zone of mineralogy, and then it gives this map by using GIS technology as a very good layout map to the concerned agencies who are working on geological stuff. Now comes the technology. Pakistan is just having
those technology which are actually being used to defend ourselves. We are very good in that. But we never made a uniform policy, integrated policy. And all the departments who are working, unfortunately, let me say, because I am 57 plus now, so let me speak the truth. We are not ready to cooperate with each other. If this gentleman is working, people say, okay, this guy is doing good work, so I should also put my contribution to align with him. Eh? No, 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 no. I must have a solo flight. So solo flight always fail. Integrated, combined, precised, organized flights, they work. So space technology is just to do with the detection, but rest of the stuff come with these technologies, you know, who uses the magnetic separation, who uses the mineral separation, leaching, extracting things by means of, you know, working from dawn to dusk, moving midnight oil to do something. But when he is ready to do something, oh, you are transferred from this department to the other department. Thank you very much. New policy has begun. So, whenever a policy should launch, like you said, to 2025 to 2036, to 35, it's a 10-year policy. But I am not sure after 10 years where we will be actually. So there should be our descendants who are taking your platform and flag onwards, but seriousness is required. What we people are very intelligent, very good degrees, very good postdocs, PhD, everything. But ever we thought where we are lacking of? We are lacking of funds. Our funds are available for those projects which are not doing science, which are not doing in the service of mankind, because science is in the service of mind. This is science, you know. So we have to make policies, and we have to put the right people at the right place, so that the space technology, the lot of satellites we have launched, they should be beneficial as a payload, you know. So, Dr. Saab, thank you very much. You put a very pertinent question. I have to say a lot, but rest of my friends are waiting. So if any question regarding space technology application in minerals, geological mapping, earthquake focus, because currently I am doing a project of installing early warning system in Pakistan under One Belt, One Road that I won from the Ministry of Science and Technology, China directly. And now we are putting the GNSS station, Global Navigation Satellite System, which detects not only climate change variation, floods, earthquakes, glacier surges and retreats, coughs, and of course the forest wildfires. So the early warning system is very, very important and can be applied in various stuff, you know. So the time is limited. Thank you very much. Any question? Questions will be at the end. Thank you for your comprehensive information provided to the audience. With reference to the spectral images, with reference to the availability, targeting, and then handing over to geologist, so that they can do groundwork, and then processing. Processing is at the moment not available in Pakistan. Yeah. We can get help from China and other countries in that respect, and we are already late. I think we should go for that. You have mentioned one thing, tungsten. Interestingly, I have worked on that also. In missile technology, there are two types of fuels used. One is called liquid and other is called solid fuel. In liquid fuel, we use graphite, jet vanes. The exact name is jet vanes, which are being used for the control of the missile. But in solid, we cannot use graphite. We have gone through this process right from graphite, steel, and then right from graphite, steel, and then ultimately ended up with tungsten. So in solid fuel, we use tungsten jet vanes, which are being used for the control
of the missile. So I do agree with you that in space technology, in nuclear technology, there are certain applications which are required, and for that we work hard. But in other areas, unfortunately, which you mentioned, that the problem is again integration. There is no integrated effort. We have to go for integrated effort. I will go for next speaker for next question, and if time will be there, we will come back to you again. Next is Mr. Rahmatullah, which is S&T Policy and Governance Head at the Barki Institute. I would like to ask, what policy intervention does Pakistan need to create a framework where AI-led mineral exploration, data sharing, technology adoption, and AI-based decision-making can scale responsibility? Do we need a portal or something else? جی شکریہ ڈاکٹر اعجاز صاحب. جو پالیسی کے پرسپیکٹو میں اسے ایک پیچھے سوال آتا ہے جو ہم نے بڑی دفعہ ڈاکٹر فرید ملک سے سنا کہ ہو اونز اٹ. تو ان کے اکثر لیکچر میں یہ پہلا بات کرتے پہلے یہ تو سوچو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اون کون کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ریئر ارتھ لیڈ ڈیولپمنٹ کو اون کون کرتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, یہ حسن صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے کہ اس وقت فارمر چیخ رہے ہیں کیونکہ فاسفورس بیس فرٹیلائزر کی وہ آسمان کو چھو رہی ہیں قیمتیں. وہ کہتے ہیں ظالموں یہ 10% اویلیبلٹی ہے ہری پور اور ایپٹا بہت فاسفیٹ راک کی, صرف ہمیں 20% کر کے دے دو تو ہم سروائیو کر جائیں گے. ہم ایز اے کنٹری ان اسپائٹ آف آل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہم اپنی راک فاسفیٹ راک کی اویلیبلٹی 10 سے 20% نہیں کر سکتے. ہم ڈائی کرومیٹ امپورٹ کرتے ہیں, کرومائٹ اور کے روزانہ ٹرک چائنا جاتے ہیں. ہم ابھی تک پروسیسنگ اور جو بینیفیکیشن ہے وہ 40-50% اٹھا کے 70% تک نہیں کر سکے کیونکہ 70% پہ اویلیبلٹی نکلتی ہے. اگر آپ ہب چوکی پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پہاڑ کے پہاڑ وہ ٹرکوں پہ گزرتے ہوئے نظر آئیں گے جس پہ پتھر جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کون اون کرتا ہے منرلز کو, جو ہمارے پہلے منرلز ہیں ان کے ساتھ ہم کیا حال کر رہے ہیں. ایسی میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک UET کے پروفیسر کو لے کے درہ آدم خیل چلا گیا کول مائن کے اندر. ڈاکٹر فرید صاحب ایک کول مائنر 10 بوریاں روزانہ نکالتا تھا تو اس کو 200 روپے ایک بوری کے ملتے تھے. تو میرا سادہ سا سوال تھا کہ یہ سارے سائنسدان مل کے اس بیچارے کی 20 بوریاں کر دیں, کوئی ٹیکنالوجی لگائیں, کوئی گن نومیٹک گن بنا لیں, کوئی الیکٹرک گن بنا لیں, تو بیچارے کی کچھ تو زندگی آسان ہو جائے گی. تو وہ 10 بوریاں ہی نکالتا ہے آج بھی. تو ہم ڈگنگ والے بندے کی کوئی لائف کو بہتر کر دیں سائنس اور ٹیکنالوجی لگا کے. تو ریئر ارتھ از اے کوائٹ ایڈوانس ورڈ. تو ہو اونز اٹ. مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی ایسا کمشنر صاحب وہاں مل جاتے جو کہتا کہ یار میرے پہاڑوں کے اندر ایک بندہ تو 20-30 بورے نکالے گا, تو وہ اون کرتے اپنے ڈسٹرکٹ کو اور وہ ہم سب کو پھر وہاں سے بھاگنے نہ دیتے. تو اونرشپ آف ٹیکنالوجی یا ریئر ارتھ منرل, اس کی ڈیولپمنٹ گروتھ از اے فنڈامنٹل کویسچن بیفور پالیسی انٹرونشن. جو میری پرپوزل ہے, لیٹس کم اسٹیٹ فارورڈ ٹو, کہ BIPP اور NSPP اور جو ہمارے منرل ڈپارٹمنٹ ہے مل کے, تو سب سے پہلے اگر ہم ایک پالیسی ڈاکومنٹ انٹروڈیوس کریں جس میں فنڈامنٹل کویسچن کو ایڈریس کریں. نمبر 1, آپ کے ریئر ارتھ منرل کے لیے جو ٹیکنالوجی آئے گی اس کو ڈی رسک کیسے کریں. اگر آپ ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ کو ڈی رسک نہیں کریں گے ایک پیسہ نہیں آ سکتا. تو ٹیکنالوجی ڈی رسک کرنا بڑا ضروری. دوسرا, انویسٹمنٹ کو انسینٹیوائز کیسے کریں گے. ظاہر ہے کہ ہم کوئی 50 سال کا سفر کر نہیں سکتے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سرے سے بنانے لگ جائیں. تو ہمیں دنیا کی ٹیکنالوجی کو سورس کرنا ہے, انویسٹ کرنا ہے, ڈپلائی کرنا ہے, یوز کرنا ہے. تو منرل سیکٹر میں جو ٹیکنالوجی لیڈ انویسٹمنٹ ہے اس کو انسینٹیوائز کیسے کریں, اس کو ڈی رسک کیسے کریں, یہ اس کے لیے ہمیں پالیسی ادارے اور یہ جو NCPP ادارہ ہے اور BIPP ادارہ, ان کا ایک اچھا ہارڈ ورک چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا. اور ڈاکٹر فرید ملک جیسے ان سے ہم نے سیکھا کہ ٹیکنالوجی گورننس فنڈامنٹل ہے کسی گروتھ کے لیے. اگر آپ ٹیکنالوجی گورننس کو مس کریں گے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آگے آپ ٹیکنالوجی ایکو سسٹم بنا سکیں. تو یہ فنڈامنٹل. دوسرا, ہمارے ہاں جو سول سروسز کی ٹریننگ ہے
دیکھیں اس کے اندر آج بھی ابھی آپ کے ایک آفیسر سے بات ہو رہی تھی تو اسٹیٹس کو مینٹین کرنا سکھایا جاتا ہے. ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ اسٹیٹس کو ڈسرپٹ کریں, تو جب تک ہمارے آفیسر اسٹیٹس کو ڈسرپٹ نہیں کریں گے وہ کم از کم ٹیکنالوجی لیڈ گروتھ والے چیزوں میں ڈرائیو نہیں کر سکتے. تو آپ کا کمشنر, آپ کا ڈپٹی کمشنر, آپ کا محکمے کا انچارج, آپ کا سیکٹری جب تک یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنے علاقے کے اندر ٹیکنالوجی لیڈ گروتھ کو بڑھانا ہے, وہ اون نہیں کرے گا تو وہ ایکو سسٹم کا پارٹ نہیں بنے گا. تو پھر پروفیسر جائیں یا سائنٹسٹ جائیں یا انویسٹر جائے, وہ اس کو کوئی اون نہیں کرے گا, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ پالیسی ڈاکومنٹ پہلے فنڈامنٹلی بنانا چاہیے اور ڈاکٹر فرید ملک سے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہی از دا ایکسپرٹ آف ٹیکنالوجی گورننس. اس کے بعد ہمارے پاس میری اپنی کمپنی چونکہ اے آئی میں ہے, ہم اے آئی ویژن میں کام کرتے ہیں اور سارا دن ہم ویڈیو ریکارڈز کو اس کی انالیٹکس میں بناتے ہیں. تو ہم بپ کی طرف سے ایک آفر کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے وہ ہم بنا دیں, اور آج کل کے زمانے میں یہ بنانا کوئی اتنی بڑی بات رہ نہیں گئی کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو NCPP, بپ اور منرل ڈپارٹمنٹ کے مشترکہ کاوش سے کم از کم جو منرل سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کنیکٹ ہو جائیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ, پالیسی والے, سائنٹسٹ, انویسٹرز, گورنمنٹ کے لوگ, اور اس میں ہم بالکل بڑے آسانی سے R&D کو پائلٹ بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ ایک تصویر اپلوڈ کریں تو اے آئی آپ کو بتائے کہ اس تصویر سے کیا نظر آ رہا ہے, یا آپ کوئی جیو لنک دیں تو وہ بتا دے, جیسے انہوں نے کہا کہ ہربز ایک پروسی انڈیکیٹر ہو سکتا ہے. تو اب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم یہ سارا کچھ کسی حد تک ایک پورٹل کے اندر بلٹ ان کر سکتے ہیں. تو یہ بپ کی طرف سے ہم یہ ایک پورٹل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو پالیسی ڈاکومنٹ اور اس پورٹل سے کم از کم ہم ایک آغاز کر سکتے ہیں. لیکن اگین اگر اس کو NCPP اون نہیں کرے گا, اگر سول سروسز اون نہیں کرے گا, اگر ان کی ٹریننگ ٹیکنالوجی گورننس کے اندر نہیں ہوگی تو پھر یہ خواب ہی رہے گا. تھینک یو. آپ نے ایک بات چھیڑ دی اور ڈاکٹر عامر نے بھی کہا جو ہربز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اندر کیا ہے. تو تقریباً 14 سال پہلے میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے ایک بوری اٹھائی ہوئی تھی راکس کی. مجھے نہیں پتا وہ میرے تک پہنچا کیسے, بہرحال وہ پہنچ گیا. تو کہتا جی آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بتاؤ. کہتا یہ میں راکس لے کے آیا ہوں, اس میں یورینیم ہے. آئی واز شاکڈ کہ وہ یورینیم والی راکس. میں نے کہا تمہیں پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے. کہتا ان پڑھ ہوں. تو میں نے کہا پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ یورینیم ہے. کہتے آپ اس راکس کا پہلے کلر دیکھیں اور اس میں جو لائنز ہیں وہ دیکھیں. ہم سارا دن کام ہی یہی کرتے ہیں, راکس میں پھرتے ہیں اور ہمیں راکس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ اگر اس علاقے میں پھرتے ہیں تو ان کو اپنے علاقے کا پتہ ہوتا ہے. تو اور اس راکس کو میں نے اٹامک انرجی والوں کو ہینڈ اوور کیا ویریفیکیشن کے لیے, اور وہ ویریفائی ہوا کہ واقعی اس میں یورینیم ہے. سو نالج جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کتابوں سے آئے, وہ آٹومیٹکلی آپ کے ایکسپیرینس سے بھی آ جاتا ہے. آپ کتنا آبزرو کرتے ہیں, آبزروینس از امپورٹنٹ. اب میں اپنے نیکسٹ اسپیکر کی طرف آؤں گا جو جن کی فیلڈ بیسیکلی بزنس اینڈ اکنامکس ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس فیلڈ میں انویسٹمنٹ بہت ریکوائرڈ ہے, فنڈنگ ریکوائرڈ ہے. وہ فنڈنگ آئے گی کیسے, اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کیا ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر لودھی اس پہ ہائی لائٹ کریں. Thank you very much, sir. As you correctly said, it's a very big question, especially when you keep in mind the financial constraints of Pakistan, کہ پیسے ہمارے پاس اتنے ہیں نہیں اور اتنا بڑا پروجیکٹ پوٹینشیل ہے, ہاؤ ٹو میٹیریلائز دیٹ. اور اگر اس کانفرنس سے ہمیں ڈائریکشن بھی مل جائے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو دیٹ کین سالو اے لاٹ آف پرابلمس. نیچرلی جب جو ٹریڈیشنل ہے دیٹ از کہ جی ہم مائنس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, جوائنٹ وینچرز کی طرف جاتے ہیں اور وی گو فار انٹرنیشنل کلیبوریشن کسی اور کنٹری سے,
ہم کہتے ہیں کہ جی آپ آ کے انویسٹ کریں, ایکسٹریکٹ کریں, اینڈ یو گیو سم پارٹ ٹو اس اینڈ یو کین کیپ دا ریسٹ. اچھا, اگر یہ ہم تینوں ماڈلز دیکھیں تو اس کے اندر جس کے پاس ریسورسز ہیں, دا کنٹری پاکستان, اس کو لیسٹ ریٹرنز ملیں گے. یقینی بات ہے جب آپ لیز کریں گے مائننگ کو تو کیپنگ ان ویو جو کنٹری آپ کے لیز کے لیے اپلائی کر رہی ہے وہ اپنے رسک کو بھی دیکھے گی, اپنے انویسٹمنٹ کو بھی دیکھے گی, اس کے بعد دیکھے گی جی کہ میں نے کیا ریٹرن کرنا ہے, اینڈ نیچرلی جو منیمم ریٹرن ہے وہ اس کنٹری کو ملے گا. اینڈ سیم از ٹرو ود جوائنٹ وینچرز آلسو. اور جو تیسری اگر ہم جاتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, تو وی ڈونٹ ہیو دیٹ لارج انویسٹرز ان پاکستان فار ون تھنگ, اینڈ سیکنڈلی وہ بھی اپنے ہی انویسٹمنٹ کو دیکھے گا. سو دیٹ مینس کہ جو جنرلی 3 ٹریڈیشنل ہمارے پاس وے آؤٹس ہیں, دے آر ناٹ دا بیسٹ آپشن فار دس. جب آپشن نہ ہو ہمارے پاس تو پھر ہم سیکنڈ اس پر ہی جاتے ہیں, بٹ کیپنگ ان ویو کہ اگر ہم آپشنس دیکھیں تو واٹ شوڈ وی ڈو. سو واٹ دیٹ ریکوائرز از کہ ایک اسپیسیفک فائنینشیل ریٹرنس کے اوپر اسٹڈی ہونی چاہیے, بیکاز یہاں کے اوپر تو میں ایک جنرل کانسیپٹ دے سکتا ہوں, بٹ ٹو بی اسپیسیفک کہ کرنا کیا ہے وداؤٹ پراپر ریسرچ ون شوڈ ناٹ ایڈوائز کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. بٹ جنرلی لکنگ کہ کیپنگ ان ویو دا ہائی ریٹرنس دیٹ کوڈ بی کمنگ فرام دس پروجیکٹ اینڈ ہائی انویسٹمنٹ. ایک چیز جو کنٹریز کر رہی ہیں انٹرنیشنلی, دے آر کال دیٹ کراؤڈ فنڈنگ. کراؤڈ فنڈنگ جو ہے وہ اس ٹریڈیشنل ماڈل سے نکل کے ہے, باہر ہے, اینڈ اسپیشلی اسٹارٹ اپس یا ہائی ٹیکنالوجی کے جو ماڈلز ہیں وہ کراؤڈ فنڈنگ پہ چاہتے ہیں. کراؤڈ فنڈنگ بیسکلی مینس کہ انسٹیڈ آف کہ جی ہم ایک یا دو لارج پیپل دیکھیں جو کہ کیپٹل جن کے پاس ہو اور وہ انویسٹ کریں, وی بیسکلی فلوٹ دیٹ اماؤنٹ ٹو دا جنرل پبلک کہ ہر آدمی اگر تھوڑا تھوڑا بھی انویسٹ کرتا ہے تو ماشاء اللہ پاکستان کی پاپولیشن ہی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا خاصا ایک ویلیو آ سکتی ہے. بٹ اگین کراؤڈ فنڈنگ اگر آپ دیکھیں تو سوشل پروجیکٹس میں ہو رہی ہوتی ہے, جہاں کے اوپر اگر کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہوتا ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پبلک سے کہ جی آپ پیسے دیں اور آپ ہاسپٹل بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو سوشل سائڈ پہ تو یہ ہو چکا ہے, بٹ اس میں کیونکہ ریٹرن جس نے کوئی پیسے دیے ہوتے ہیں فلاحی ادارے کو, وہ اس سے کچھ ریٹرن نہیں لے رہا ہوتا. مگر یہاں کے اوپر ہم جو چیز ماڈل دے رہے ہیں اس کے اندر وہ جو کراؤڈ فنڈنگ ہے وہ انویسٹ کرے گی اور وہ اس انویسٹمنٹ کا اس سے ریٹرن بھی ایکسپیکٹڈ ہوگا, رائٹ. سو اٹس اے نیو ماڈل, بٹ ناٹ دیٹ کہ پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوا, باہر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم جا سکتے ہیں, بٹ ود ڈوئنگ ریلیونٹ ریسرچ بفور موونگ آن. کراؤڈ فنڈنگ جو ہے اگین اگر ہم اسے دیکھیں تو اسے انٹرنیشنلی اسے لوگ فن ٹیک کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, بیکاز ہائی ٹیکنالوجی کے اندر اگر ہم یوز کرتے ہیں تو پھر ہم کراؤڈ فنڈنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ان سمپل دیٹ کوڈ بی کہ اگر آپ کا ایک آئی ڈی کارڈ ہے تو یو آر لیگل اینٹی, اور آپ اس پہ ایون اگر 100 روپے یا 10 روپے یا 10,000 روپے آپ انویسٹ کریں تو اف یو ہیو اے کریکٹ فن ٹیک ماڈل تو وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے کب انویسٹ ہوئے اور کہاں موو ہوئے. اس میں ایک چیز یہ بھی ریلیٹ کرتی ہے کہ جو پبلک اونرشپ ہے وہ آ جاتی ہے, میننگ دیٹ کہ ہر پرسن جو کہ پاکستان کا سٹیزن ہے وہ پاکستان کی ریسورسز میں انویسٹ کر سکتا ہے. دیٹ کوڈ بی اے پٹھان, بلوچی اور پنجابی اور اینی باڈی, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلوچستان جو ہے وہ اونرشپ انہیں نہیں ملتی, ان کے ریسورسز ہیں, دے کین انویسٹ لیگلی اور اینڈ دے کین گیٹ اے ریٹرن فرام دیٹ, اینڈ دیٹ از پاسبل اف وی یوز دا ٹیکنالوجی. تھوڑی سی اور بھی کچھ ریکوائرمنٹس اس کی ہوں گی دیٹ وی ول ڈسکس ایز وی موو فارورڈ. سر اوور ٹو یو, تھینک یو. پالیسی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیں کہ کیا پالیسی انٹرونشن ہو سکتی ہے. رائٹ. پریزنٹلی پاکستان میں SECP از دا باڈی جو کہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے اور ہم اسے کس طرح گورن کر رہے ہیں, رائٹ. SECP جو ہے دیٹ از ہم نے انویسٹ لیا ہے فرام دا UK ماڈل. انڈیا کے اندر بھی یہی ماڈل یوز ہو رہا ہے جس کے اندر ایک ہمارا بورڈ ہوتا ہے اور ایک ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. بٹ ایک جنرل بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ جو بورڈ ہوتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو زیادہ دیکھتا ہے اور اسٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کو کم دیکھتا ہے. اٹس اے بائسنس ان ہیومن, آئی بلیو دیٹ از واٹ اٹ از. بٹ اگر ہم جرمن کے ماڈل کو دیکھیں, جرمنی کا جو ماڈل ہے اینڈ کارپوریٹ گورننس, اس کے اندر بورڈ اس طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دیٹ مینس کہ دے ہیو سم ادر اوور لک آن دیٹ, جس کے اندر ایک سپروائزری کا انہوں نے ایک بیچ میں سیکشن رکھا ہوا ہے جو کہ اس بورڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو
بورڈ ہے اس کو اسٹیک ہولڈر بھی پارٹ آف دا بورڈ ہوتا ہے. دیٹ مین کہ وہ اس بورڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ جو بورڈ کے ڈائریکٹرز ہیں وہ ڈیسیجن لیں جو کہ پروفیٹیبل ہو ٹو آل دا انویسٹرز. سملرلی ہمارے پاس جیپنیز ماڈل ہے. اچھا, جیپنیز ماڈل کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جو بینک ہے, بینک کا جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بورڈ پہ ہوتی ہے. کیونکہ ہم جیسے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم پیسے کسی اور چیز کے لیے لیتے ہیں, انفارچونیٹلی انڈسٹری میں اسے ہم لگا کسی اور چیز پہ دیتے ہیں. بٹ اف دا پرسن فرام دا بینک از سٹنگ آن دا بورڈ تو اسے پتہ ہوگا کہ جی اگر یہ پروفیٹیبل نہیں ہوا تو بینک کو بھی اس کو سرو کرنا پڑے گا. سو کمنگ شارٹلی وی کین ڈیولپ models in which all the stakeholders, the interest of the stakeholder is also protected, and at the same time جو ایک ہم جنرل کہتے ہیں we call that agency problem. Agency problem means کہ جو آپ کا بورڈ ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو اسٹیک ہولڈر انٹرسٹ سے زیادہ ترجیح دیتا ہے. تو وہ ایجنسی پرابلم اگر ہم سالو کر لیں, اینڈ اف وی گو فار کراؤڈ فنڈنگ اینڈ کنیکٹڈ ود فن ٹیک, تو آئی تھنک ایک اوور آل ماڈل بن سکتا ہے جو کہ اپلیکیبل بھی ہو اینڈ پروفیٹیبل بھی ہو ٹو دا آل اسٹیک ہولڈرز. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. With reference to the chain from identification, verification, exploration, processing, value addition, and then trade, as mentioned by Mr. Wahed Arjman Saab. Dr. Wajahat Qazi, as your field is with reference to the artificial intelligence, so from identification, potential deposits to reduce the cost and time of geological survey, how we can use AI, and also beyond exploration, where can AI create the greatest value across the rare earth mineral value chain, extraction, processing, refining, quality control, or supply chain management. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum ji. First of all, I'm sitting with my three mentors at this time. Dr. Lodi, Dr. Ejaz Sindhu صاحب اور ڈاکٹر عامر کو شاید یاد نہیں ہے. سر, میرے کیریئر کے اسٹارٹ میں آئی میٹ یو 2 times اینڈ یو گائیڈڈ می ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد میں آپ سے ملنے پنجاب یونیورسٹی گیا تھا. یو لیفٹ فار سم مے بی فار یور پی ایچ ڈی اور سم تھنگ. اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی آپ سے, بٹ آئی ول ٹیل یو لیٹر آفٹر دس پینل ڈسکشن. سو آئی ایم آنرڈ ود دس panel ماشاء اللہ. So talking about artificial intelligence, I'm not a mining engineer, but based on what knowledge I have learned with reference to AI, I enjoy 3 portfolios as an academician. جیسے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ I'm a pro vice chancellor, doing AI since 1999, اور I'm the part of the governance framework also, جس میں digital transformation اور government کی different policies ہیں. For last 12 years I have been like working with 3 governments continuously. ابھی جو آپ کی جو policy بنی ہے, the part of that task force also. As an entrepreneur, I'm running an AI based company جس میں ہم لوگ digital transformation اور technology management solutions provide کرتے ہیں. So I'll be answering this question from all 3 backgrounds. First of all, what we need to understand is this, that starting from the framework which my worthy member mentioned about, like 5-year step and 10 years plan. I'm sorry, this is not going to work for Pakistan anymore, because with reference to artificial intelligence, the time has shrinked. اب جو آپ کے پاس جو ٹیکنالوجیکل ایوولوشن ہے, it's at exponential rate. تو آپ کو یہ 10-year پلان کو شرنک کرنا ہے ٹو میکسیمم 2 years, کیونکہ اے آئی آپ کو اس سے زیادہ ٹائم نہیں دے گا. کیونکہ آج میں 1999 سے اے آئی کرتا آ رہا ہوں, اور پچھلے 5 سال کے اندر میں نے اے آئی کے اندر جو ایکسپونینشلی جو میں نے اس میں گروتھ دیکھی ہے, دیٹ واز ایکچولی نون ٹو اس کہ یہ ہوگا, بٹ اس ریٹ سے ہوگا, دیٹ واز سم تھنگ اے آئی پیپل ور ناٹ آلسو ایکسپیکٹنگ. سو وی نیڈ ٹو کیپ دس تھنگ ان آور مائنڈ کہ جو کنٹرول ہے ایوولوشن کا اب یہاں سے مشین کے پاس آ گیا. اب آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اکنامک سائیکل چینج ہو گیا ہے. یہ میں تھوڑا سا پریفیس اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس پرٹیکولر ڈومین کے اندر واٹ آر دا فیکٹرز دیٹ آر گوئنگ ٹو افیکٹ. انفارچونیٹلی
our government, every policy making department is focusing on knowledge based economy. With AI, the time for knowledge based economy has gone. Now we are talking about circular economy. ठीक है, तो हम circular economy की बात कर रहे हैं. अब हम ये वेट नहीं कर सकते कि हम पहले वो knowledge economy के पूरे milestones cover करें और उसके बाद then we, तो हमें jump लगाना है. So what we need to do is that we need to have to build two level strategy. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एक साथ रन करने होंगे हमें, ताकि वो जो गैप्स हैं उनको हम लोग कवर कर सकते हों. अब बात आती है एआई की कि हाउ एआई कैन हेल्प अस आउट ऑल द वे. टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, हम लोग जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सर्वे हो रहा है, यहाँ से ये मिनरल निकल रहा है, यहाँ से वो निकल रहा है. हमारे पास सैटेलाइट इमेजिंग है, लाइक डॉक्टर आमिर सेड कि विद ड्रोन्स एंड ऑल दोज टेक्नोलॉजीज, और हमारे पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड आईओटीज़ डेटा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि वी कैन एक्चुअली हार्नेस इट. बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर हम इसको वो कर सकते हो. व्हेन वी ब्रिंग इन द एआई पीपल, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है एआई के लोगों के साथ, दे आर नॉट द डोमेन एक्सपर्ट्स. So whatever the experience they have from their past experiences, maybe उन्होंने AI को अप्लाई किया हो, फॉर इंस्टेंस एग्रो के ऊपर, मे बी उन्होंने AI को अप्लाई किया हो किसी फैक्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. बट what we need to understand is this, that artificial intelligence has to offer 36 plus different tools. ठीक है, पहले हमें हमारा टूल बॉक्स है, हमें पहले उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. अगर आप मुझसे पूछते हैं जी कि पर्टिकुलर इस डोमेन के लिए, क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए या सर्वे के लिए या माइनिंग के लिए कहाँ पे हमें करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको इस सिंगल वर्ड में आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि आई नो दैट आई हैव 36 डिफरेंट टूल्स इन माई टूल बॉक्स. सो द क्वेश्चन कम्स, जैसे आजकल आप देखते हैं LLMs हैं, चैट GPT चलें, इट्स वन प्रोडक्ट ऑफ जनरेटिव AI. Generative AI is a small dot in deep learning, and deep learning is a small dot in machine learning, and machine learning is one of the tools in my toolbox, and I have 36 different tools in my toolboxes. So I need to effectively pick the right tools for quality assurance and all those things. Achha, ab understanding what I have learned right now from my panelists is this. जैसे डॉक्टर आमिर ने कहा या डॉक्टर लोधी ने बताया, तो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है, आपके पास जियोग्राफिकल डेटा मौजूद है, आपके पास सैटेलाइट इमेजिंग का डेटा मौजूद है, आपके पास रेयर अर्थ माइनिंग के लिए जो सेंसर्स हैं उनका डेटा मौजूद है, और ये सारा जो डेटा मौजूद है, इसके लिए तो हमारे पास कोई डेटा लेक ही मौजूद नहीं है जो कि माइनिंग के लिए हो. जब तक वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वट एवर वी डिस्कस ओवर हेयर, हमारी जो रेडीनेस है वही नहीं है. AI सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक टूल को लिया और आपने टूल डिप्लॉय कर दिया. When we talk about AI, it means we are talking about an ecosystem for such kind of studies. ठीक है, तो हमें वो ecosystem build करने की ज़रूरत है, right? Ecosystem starting from the data acquisition. मैंने ये बड़ा सोच समझ के वर्ड यूज़ किया data acquisition का. मैंने data collection नहीं बोला, मैंने data gathering नहीं बोला, मैंने स्पेसिफिकली यहाँ वर्ड यूज़ किया है data acquisition का, क्योंकि 3 different meanings हैं for any AI framework. तो डेटा एक्विजिशन से लेके आपके वहाँ तक. सो अब AI कैसे हेल्प करेगा? सर्वेज हैं, वी कैन कट डाउन द सर्वे एफर्ट्स टूवर्ड्स प्रेडिक्टिव. ठीक है, आपने प्रेडिक्शन कर ली, फिर आप वेरीफाई कर रहे हैं, आप शायद कॉस्ट वहाँ पर रिड्यूस हो जाए. प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी हमारे पास शायद नहीं है, जैसे भी मैंने लर्न किया इधर. अगर प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उसकी जो सप्लाई चेन है हम वहाँ फोकस कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. सप्लाई चेन की पूरी ऑटोमेशन है, हम वहाँ कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, जिस मिनरल को हम माइन करने जा रहे हैं और जिसके ऊपर कॉस्ट आनी है और जिसके ऊपर एफर्ट्स आने, क्या इज़ इट वर्थ इट? समटाइम्स इट्स बेटर टू इग्नोर थिंग्स एंड समटाइम्स इट्स बेटर टू गो फॉर इट इवन द कॉस्ट इज़ हाई. ये डिसीजन आपको AI हेल्प कर सकता है टू मेक. टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, ठीक है, हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, मगर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन तो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI. व्हाट आई कैन सजेस्ट इज दिस कि हम इन तमाम सेगमेंट्स के ऊपर डिजिटल ट्विन्स के ऊपर जाएं. डिजिटल ट्विन्स विल हेल्प अस टू सिमुलेट, टू इमुलेट द रियल
ایکو سسٹم سینیریوز کو ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ اور جو اس کی امپلیکیشنز آ رہی ہیں, اف وی گو فار دی مائننگ آف دوز تھنگس, ہم وہاں پر ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. دین وی کین موو فردر. یونیورسٹیز کو اس میں انگیج کیا جا سکتا ہے کہ ان ڈیجیٹل ٹرینڈس کے اوپر ڈفرینٹ سینیریوز کو ٹیسٹ کر کے دے کین ٹیل دی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے بھی اس کی کیا ویلیو ہے, کیا ویلیو نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دی موسٹ امپارٹنٹ تھنگ جو ہمیں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے, وائل پروسیسنگ آل دوز منرلس, دیر آر آلویز بائی پروڈکٹس. کیونکہ انجینئرنگ پروسیس ہے نا, بائی پروڈکٹس نکلنی ہے آپ کی, تو وہ جو بائی پروڈکٹس نکلنی ہے ان کو ہم لوگ کسی افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اے آئی کین ہیلپ یو ان پروڈکٹ ڈیزائننگ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانسفارمیشن ود اے آئی. وائی؟ اے آئی نے ایسا کیا آفر کر دینا ہے جس سے ایک یونیک ویلیو ایڈ ہونی ہے. تو فار دس آڈینس اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مے بی دیٹ از ناٹ دی کاسٹ افیکٹونیس ان دی پروسیس, in the quality assurance or something else. That is, the value is in the product design basically, جو ہم کر سکتے ہیں with the help of AI. And I think last but not the least maybe کیونکہ ہم لوگ نارملی رلائی کرتے ہیں, ہماری ہائی ڈپینڈنسی ہے آن دی فارن ٹیکنالوجیز, اور ایٹ دس اسٹیج ایٹ دس ٹائم آپ کا جو ڈیٹا ہے اٹ از یور ایکچوئل گولڈ, ایک ایکچوئل ایسٹ ہے آپ کا. تو اگر آپ فورن ٹیکنالوجی کے اوپر اپنا ڈیٹا رن کر رہے ہیں, یو آر ڈن اکنامکلی بھی اینڈ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی. سو وٹ وڈ بی دی رائٹ مکس؟ وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے گورننس فریم ورک فار دس ون, کہ اگر ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں یا بورو کرتے ہیں یا اس کو ہم لوگ کسی ماڈل کے اوپر یوٹیلائز کرتے ہیں, ہاؤ ٹو میک شیور کہ آپ کا چلے منرل جیسے بھی ہمیں کہا کہ 50-50 ہمارا ون ہوتا ہوگا, مے بی وہ 50-50 ون ہم شاید افورڈ کر سکتے ہیں, مگر آپ کا ڈیٹا جو سا ہے, اف منرلس کا ڈیٹا اگر اف دیٹ از گوئنگ آؤٹ سائڈ, جیسے ابھی ڈاکٹر اعجاز نے کہا کہ وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے, وہ آگے کہہ رہے ہیں میرے پاس راکس ہیں, سو یہاں پہ جو کی ہے وہ نالج ہے, تو اس نالج کو آپ نے کیسے انکیپسولیٹ کرنا ہے ود ان یور ایکو سسٹم آف دی اے آئی, اور آپ کو وہ آگے اسسٹ کر رہا ہو. تو یو نیڈ ٹو گیو دی کنٹرول. جیسے بھی ہم نے بات کی ٹیکنالوجی فریم ورک کی اور کو اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے, اینڈ آئی اگری کہ اب جو کنٹرول ہے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, دیکھیں جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اے آئی از ہیئر ٹو اسسٹ, تو مائی ڈیئر اٹس اے شوگر کوٹیڈ ٹیبلٹ جو آپ کو دی جا رہی ہے. Since 1999 I have been telling the people and debating on this one, AI is not here to assist. یہ بات ذہن میں ڈالنا ہے اپنے, چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے, معذرت کے ساتھ. AI is here to control. It's a domain controller who will be working in collaboration with the humans. So we need to change the entire framework of our governance, of our bureaucracy, of our technocracy, and every department جو میں نے یہاں پہ نام نہیں بھی لیے, کیونکہ اگر آپ ان کو چینج نہیں کریں گے تو آپ کرش ہوں گے ود دی ہینڈز آف ٹیکنالوجی, اور کہیں سے کرش نہیں ہوں گے آپ. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک دیٹ ہمیں یہاں پر سرکولر اکانومی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن ڈیجیٹل ٹرینڈس. جو بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں سب کو نہیں کر سکتے, صرف ایک سیگمنٹ پک کر لیں. ادر یو وانٹ ٹو گو فار پریڈکٹیو, ادر یو وانٹ ٹو گو فار کوالٹی, کسی ایک سیگمنٹ کو پک کریں, اسٹارٹ کر لیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو پروفیسر وجاہت محمود قاضی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اے آئی کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں. فرسٹ ڈیٹا از امپورٹنٹ. اب آپ نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو لنک کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی 2001 کی بات ہے جب میں نے کور آفس لاہور میں یہی بات کی تھی پریزنٹیشن کے دوران. ای ملٹری پہ میں نے پریزنٹیشن دی تھی, اور اس میں اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب تک ہمارا اپنا سیٹلائٹ نہیں ہوگا آپ کا کوئی بھی سسٹم ریلائبل نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ میرے سے کویشچن کیا گیا, ایک 4 اسٹار جرنل نے کیا تھا کہ ڈیٹا تو ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میرے سے آپ ڈیٹا لیتے ہیں اس کو ویریفائی کیسے کریں گے, میں نے آپ کو صحیح ڈیٹا دیا بھی ہے کہ نہیں. تو ویریفیکیشن آف ڈیٹا از امپورٹنٹ. سو سیٹلائٹ جب تک اپنا نہیں ہوگا آپ کا ڈیٹا ویریفیکیشن پاسبل نہیں. ڈاکٹر عامر نے بھی اس پہ بات کی. تو
अब स्पार्को ने क्योंकि लॉन्च कर दिया हुआ हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, लेकिन मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं रहता है कि क्या वो रिलायबल है कि नहीं है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो कहाँ की है, क्या हमने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की? डॉक्टर आमिर साहब ज़रा इस पे हाईलाइट करें. Actually, the satellite technology being used and operationalized by the National Space Agency, SPARCO, you are absolutely right. The data verification is very important. I purchase the data, but I can use the data, but I can't verify the data. Is it wrong? When actually it is, it can give me the metadata information. I can be, misled because maybe the data is on a different time scale, different dates, but they can put, okay, no, this data is, this is very difficult. The other question, the indigenous space technology, I tell you, if you remember after World War II, Germany was the only country who was preparing V2 rockets, Faustway, and the rocket was almost at the verge of, finalization when Germany broke into West and East, and half of the laboratory and scientists taken by Russia, and other half was taken by USA. So this is how the technology was stolen over from Germany to USA, and after 10 years, Sputnik is going, Apollo series is going, but this was German technology, Faustway technology, rocket-based technology. Nobody can claim, even USA, China, nobody can claim they have indigenously developed this satellite system. Chinese scientists, went to USA and all around the world in 50s, 60s and came back and to serve their country, Americans, gave a lot of dollars to attract brain drain from all over the world. And this is what you are saying, the modern America right now. So as the Europeans. So why not Pakistan? Pakistan got Ukrainian scientists, Chinese scientists, South African scientists to build satellites at SRDC Lahore, Satellite Research and Development Center, which is operated by SPARCO at the land of Punjab University. So, because I was the pioneer batch, I was the very first batch in space science in 1987 when I got my FSc from FC College, and I straight away left the city and regional planning in UET and I joined space science platform because Punjab University was the leader to make a collaboration with the SPARCO to initiate this department under the leadership of, I think, Dean of Geosciences, Geology, Dr. Shamas, late Dr. Shamas Saab, geologist. And I tell you, this technology, you are absolute. This technology is a blend of South African, Pakistani scientists, and then we can't claim this is a 100% indigenously developed satellite system. And then, of course, the testing of this satellite system is done in China. And we don't have SLV, satellite launch vehicle, to launch the satellite because it's a very expensive equipment, It's a permanent equipment installation. Anybody can come and destroy, like terrorists are doing in Pakistan, AWACS system and camera and other things, So it is better to launch from the China. When you have billions of dollars in your capital, as a capital in your backlog, you can build anything. But right now, we are a combination of South Africa, Pakistan, and some Russian free states, and of course China is a very main leader in guiding Pakistan in space technology. And right now, when you launch a satellite, it means you are not alone controlling it. It's jointly controlled by China and Pakistan. And you saw in the last war against India, the Pakistani Air Force used the Beidou system, which is the most precise system of global positioning system in world. Iran used this with the help of China, and you know how precisely he targeted in the second phase of the war. So the project that I am using, early warning system, also using the Beidou system from China. It's a constellation of 46 satellites. A day will come, Pakistan will have its own, constellation of maybe more than 24 satellites when we have a lot of, dollars. So the dollars are not sticking to Pakistan. Dollars are flying around the world from Pakistan. So we have to make a concentration of dollars in Pakistan, and we can build anything indigenously. You need dollars. So control the dollars. Don't let them go out.
put the dollar exit control list, you will progress. Thank you, Dr. Amir. इंटरेस्टिंगली ये जो स्पेस साइंस डिपार्टमेंट है जब बना था तो स्पार्को में मैं भी था, इसका पार्ट भी रहा हूँ, मीटिंग्स भी अटेंड की, और पर्पज़ उस वक़्त हमारा यही था. उसके बाद सेकंड फेज़ मुकम्मल नहीं हो सका, वो हमने यूईटी के साथ करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करना था. ये स्पेस साइंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और आप उसी पहले बैच में थे जिसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. मेरे साथ डॉक्टर अमजद सदीक अलमास हैं, प्राइड जी, ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल. मेरी क्लास फेलो थे. आजकल डीजी नेस्कॉम है वो, आप जानते हैं उनको. जी जी बिल्कुल. नेस्कॉम में वो सेंटर भी मैंने ही बनवाया था फॉर्चुनेटली, जिसमें वो अब डीजी हैं. पहले आप ही के कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ प्लेस किया था, फिर डॉक्टर अलमास को प्लेस किया गया था. यही डेटा वेरिफिकेशन सबसे बड़ा इशू है. इन मिज़ल टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है पूरा एक सिस्टम. जब हम डाटा की बात करते हैं तो मिज़ल जो है वो में आई विल से दैट कि 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होता है. सॉलिड फ्यूल वाला, लिक्विड की स्पीड कम होती है. अब 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जब वो जा रहा होता है तो वो बेशुमार डाटा जनरेट कर रहा होता है. वो प्रोसेस भी हो रहा होता है, वेरीफाई भी हो रहा होता है, और उसी की बेस पे उसका कंट्रोल सिस्टम एक्शन ले रहा होता है और टारगेट पे उसको लेके जाता है. और उसमें भी एआई, जैसे डॉक्टर वजाहत महमूद काजी ने कहा, मैं भी 88 से एआई यूज़ कर रहा हूँ. सिर्फ जो डिफरेंस आया है वो स्पीड का अब आ गया. पहले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आती थी 10 साल, फिर 5 साल, फिर 3 पे आ गई, अब डेज़ में आ रही. उनको हमने किस तरह, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, वो इम्पॉर्टेंट. अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और क्वेश्चन पूछें. कोशिश करें कि आप उसमें पार्टिसिपेट सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें. जी, क्वेश्चन. Assalamu alaikum, sir. My name is Ambreen from UMT Lahore, and my question is from Dr. Amir. Sir, given our advanced remote sensing and geochemical data sets for RE's exploration, how do we structurally prevent Pakistan from repeating historical extractive models where we just export the raw concentrates only to import back high cost refined magnets and technology? Like, I'm just curious about how Pakistan can go beyond the dependence on the foreign companies' extraction and come to, like, Pakistan can go beyond this and successfully make its own extraction solutions. So I can thank. Yeah, it's very question for food for thought. We have to transform ourselves. We have to convince our government and the policymakers to turn around from the conventional infrastructure. Greece is an example, who was putting a lot of bridges, highways, buildings, everything, but still collapsed, you know. So the conventional infrastructure never lead you anywhere. We have to transform, we have to rely on our own students, on researchers, on policymakers' confidence. We have to win their confidence, we have to rely on them. And unfortunately, for a better educationist, for a better exploration, you have a good health. Unfortunately, education and health is the most ignorant sector in our country. How can a poor thinking, weak person can, think healthy? So we have to develop state-of-the-art scientific, technological infrastructure, targeted infrastructure. We have to set priorities. Then we will be able to dominate or expel the foreign companies which take most of the time everything away from us.
our labor, our engineers are sitting aside and they are, taking everything. Even if you give your air base to some country, that you are not allowed to enter into that air base. So, the same is happening in the strategic projects. So we have to give importance to our scientists, the national scientists. They are brilliant. I tell you, they are not less than, whenever they go abroad, they perform. They contribute to their national progress. Unfortunately, very poor, almost next to impossible. I haven't seen in my 29 years of teaching and research and development phase a strong bond and linkage between the academia and industry in Pakistan. Maybe started now, maybe 5 years started now, but it's not established. We have to establish, we have to increase our imports, our exports over the imports. I can give you one-liner definition of Pakistani budget. 40 to 45 billion dollar remittances from Pakistani, overseas Pakistani, into Pakistani every year. We have 15 to 20 billion dollar export every year. So 45 and 15, 60 billion dollar. But we have export over 60 billion dollar. So we are not left with anything to develop this kind of scientific, technological, machine learning, deep learning, AI-based infrastructure, which is the need of the hour. So, and where is the technology? What we are making? We are exporting everything. And what we are making and producing, very raw, very less price. We do not, we didn't promote the food security. We have a good food. Being the mainstay of economy, Pakistan was used to be very popular as an agriculture country. It was used to be the mainstay of Pakistan's economy once. But now we are even buying wheat from abroad, basic food necessity. We don't have a concrete policy. Look, from the 90s and 80s, I'm observing, you are the Daku, you are the Chor, you are the same is happening there. Nothing changed. So we change the culture, and you will see everything is changing as your question arises. We do not have any set policy, I tell you. But we are very good in policy making. South Korea and China used our 5 years, plans made by Dr. Mahbubul Haq. And look where they are. We are importing things from them. At times when we used to give loan to Germany, and now we are getting a loan from each and every country. Dr. Sahab, time is Thank you. short. A question or the last question. Thank you very much, sir. Dr. Syed Iftikhar Hussain Bukhari, Director R&D PWM BIPP. डॉक्टर साहब मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जिस तरह हमने एकेडेमिया, कॉर्पोरेट और पॉलिसी को एक ब्रिजिंग करके पिछले 5 साल से एग्रीप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस किया BNU में, और अभी फार्माप्रेन्योरशिप जो है वो रेडी है लॉन्चिंग के लिए, व्हाई नॉट यू गो विद दिस रेयर अर्थ मेटल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम with the corporate, academia and policy. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर साहब. डॉक्टर आमिर से ऑलरेडी मेरी इस पे बातचीत चल रही है कि इनके डिपार्टमेंट में हम इस फील्ड की एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स स्टार्ट करें. जी डॉक्टर साहब. I am out of questions, but I just want to make a comment. सुबह मैं जब आता हूँ यहाँ सेशन अटेंड करके जाता हूँ तो आई एम वेरी अपबीट. शाम को जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए कि इतना टैलेंट है इस मुल्क में. अमेजिंग. मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर जो लोग हैं, जो हम बातें सुनते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग गेट्स डिलीवर्ड. इन्होंने जिक्र किया रहमत ने कि जी वो 10 से 20 बोरियाँ नहीं होती. मैंने एक आर्टिकल मैंने पब्लिश हुआ पिछले हफ्ते, वेयर इनोवेशन काउंट्स. मंजोदारों में जो सिंध में वो बैलगाड़ी चलती है, वो मंजोदारों के उसमें म्यूज़ियम में भी वही है आज तक. जब भी हमने प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च की है, फोकस रिसर्च की है, हम कामयाब हुए. एटम बम बनाया, टैंक बनाया, जहाज़ बनाया, साइकिल नहीं बना सकते.
फोकस ही नहीं है. See, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए फोकस ही कोई नहीं है. My issue is this, that unless management of technology is management of change, unless we can establish these linkages and we break the status quo, और जो रुकावटें हैं, मैंने खुद थरकोल में 2004 से 2018 तक 14 साल स्ट्रगल किया तो कोयला निकला, फिर 3 साल स्ट्रगल किया तो गैस बनी. तो ये जो रुकावटें हैं, ये जो रोड ब्लॉक्स हैं, they have to be removed. We have enough talent and enough resources. Now we need to put them to work. Thank you. Dr. Saab, I do agree with you fully. Resources, talent की कोई कमी नहीं पाकिस्तान में. पाकिस्तानी बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके आउट परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई शक नहीं. इसी के साथ मैं ये सेशन को क्लोज कर रहा हूँ. थैंक यू फॉर ऑल फॉर लिसनिंग अस. Thank you very much, sir. Now I will request Dean, National Institute of Public Policy, Dr. Naveed Ilahi, to come to the stage and present shields to our distinguished guests. Sir, please. I'll request our chair moderator, Professor Dr. Mohammad Ijaz Sindhu, to come to the stage and receive his shield. Professor Dr. Ijaz Sindhu. अच्छे ही निकलना पड़ेगा. Mr. Wahid Arjuman Zia, please come and receive your shield. Dr. Wajahat Mahmood Qazi. Dr. Amir Mahmood. Dr. Sulaiman Aziz Lodi. Dr. Rahmatullah. Ladies and gentlemen, here comes a formal close of this session. Now it is the time for a lunch break, which is being served in our mess. After the lunch break, we'll again come here at sharp 2.